الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. أخرج البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا فذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده رأينا بالحبشة صورا مصورا فرفع رأسه وقال أولئك الذين إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. دنیا میں سب سے مشکل کام وہ انسانوں کی اصلاح ہے اور انسان کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی وہ اس تک دین پہنچانا ہے اور بے دینی سے بچانا ہے. یہ دو کام کائنات کے اندر تمام کاموں سے زیادہ بلند ہے اور اونچے مقام کے. ایک تو انسانوں کی تربیت اور تعلیم، ان کے عقائد اور اعمال
اللہ تعالی کی مرضی اور خوشنودی کے مطابق بنانا، اور اس بہانے ان تک دین پہنچانا اور بے دینی سے انہیں دور رکھنا، یہ تمام امور اور افعال کے اعلیٰ اور اصل کام ہے۔ اس منصب کے لیے اللہ جل ذکرہ نے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا ہے۔ پیغمبران خداوندی کا اس عالم ناسوت میں تشریف آوری کا مقصد یہی تھا کہ خلق خدا کو حق سبحانہ و تعالی سے ملا دیا جائے اور اللہ جل جلالہ سے دور کرنے کے جو اسباب اور وسائل بیچ میں حائل ہوئے ہیں انہیں کاٹ دیا جائے۔ انسانوں کی بھی بہت قسمیں ہیں، بعض بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں اور ان کو خیر قبول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، بعض انتہائی درجے کے سخت اور قسمت کے میادین میں نیچے اترے ہوئے، انہیں خیر اپنانے اور شر چھوڑنے میں بڑی دقتیں پیش آتی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دونوں قسم کے انسانوں کا ذکر کیا ہے۔ جن انسانوں نے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی تشریف آوری کا مقصد سمجھ لیا اور انہوں نے نفع اٹھانے میں جلدی کی اور وقت پر نفع اپنانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان اور عمل، ان کا مقام اور انجام بڑے جلیل الفاظ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے ہیں نیک۔ ایمان بھی پیغمبر کے بغیر نہیں ہوتا اور نیک عمل بھی نیک نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات نماز پڑھے اور اس کے پاس نبی کی تابعداری موجود نہ ہو، خداوند تعالی کے ہاں یہ عبادت نہیں کہلاتی۔ اگر بہت چھوٹا سا عمل ہو لیکن اس میں نبی اور رسول کی اطاعت پائی جاتی ہے، اللہ تعالی کے ہاں اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے اور اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ قرآن کریم سورۃ توبہ میں اللہ نے دونوں باتوں کی دو مثالیں دی ہیں۔ ایک ایسی قوم کا ذکر کیا ہے جنہوں نے نبی کے طریقے سے ہٹ کر مسجد بنائی ہے۔ مسجد بنانا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بڑی نیکی ہے۔ مسجد کا انتصاب اللہ کے ساتھ ہے۔ مسجد خانہ خدا کہلاتی ہے۔ آپ کے اور ہمارے سب گھر اللہ تعالی کے ہیں، ساری زمین خدا کی ہے، آسمان خدا کے ہیں، لیکن خانہ خدا کا اطلاق صرف مسجد پر ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر جتنی تعمیرات کی جاتی ہے اور اسلام کو جتنی تعمیرات سے جتنا فائدہ پہنچتا ہے،
مسجد کے برابر کوئی تعمیر اور کوئی کام نہیں ہے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. مسجد بنانا کام ان لوگوں کا ہے جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ان المساجد للہ. مسجدیں تو ہوتی ہے خداوند تعالی کی ہے. فلا تدعوا مع اللہ احدا. تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے مدد نہ مانگنا. مسجد کو بڑا شرف حاصل ہے. پیغمبر نے مشرکین کے ساتھ جو اختلاف کیا ہے وہ مسجد الحرام کی وجہ سے ہے کہ وہ لوگ وہاں بت رکھ چکے تھے اور آپ اللہ کی خالص عبادت کرتے تھے. درمیان میں اختلاف واقع ہوا. مشرکین کی تعداد زیادہ تھی, ان کا غلبہ تھا, وہ پہلے سے متولی چلے آئے تھے اور لوگوں میں دینی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے شرک کے مرتکب ہو چکے تھے. پیغمبر کی بات سمجھنے میں ان کو دقت پیش آ رہی تھی, اس لیے پیغمبر کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے تھے. ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. وہ ایسے کم وقت بھی آپ نے دیکھے جو خدا کے خاص بندے کو, حبیب و رب العالمین کو مسجد میں, مسجد الحرام میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف اور مسلمانوں کی یہ پریشانی دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنائی. بخاری میں ثم بدا لابی بکر فابتنى مسجدا بفناء داره. ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنائی. مسجد حرام تو جانے نہیں دیتے تھے مشرکین, تو نماز تو پڑھنی ہے, جماعت کرنی ہے. ابو بکر صدیق جب اس میں نماز پڑھتے اور نماز میں تلاوت کرتے اور نماز کے بعد قرآن شریف کھول کر آپ درس دیتے مستدرک حاکم میں, تو ابو بکر صدیق اس شان کے مسلمان تھے کہ فاجتمع نساء المشرکین وابناؤہم. مشرکین کی عورتیں اور بچے سب جمع ہو جاتے تھے. قرآن شریف میں اللہ تعالی نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو چند لمحوں کے لیے توجہ سے سن لے, اللہ ان کو قرآن کا گرویدہ بنا دیتا ہے. پندرہ 1500 سال گزرنے کے بعد بھی آپ اور ہم جب بعض قاری صاحبان کی تلاوت سنتے ہیں تو دل اور ایمان اور روح کی گہرائیوں سے حلاوت اور لذت محسوس کرتے ہیں. نہ ان قاریوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے, نہ نزول وحی کے وقت موجود تھے, نہ یہ قرآن کے ان آداب اور معارف سے واقف ہے جو اللہ تعالی نے ابوبکر صدیق کو عطا کیے تھے. ابوبکر صدیق کے ایمان اور اعمال پر تو اللہ تعالی فخر فرماتے ہیں. تو ان کی تلاوت میں اور ان کے درس قرآن میں ایک اور طاقت تھی اور انقلابی شان پائی جاتی تھی. مشرکین تنگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق کا مسجد میں اس طرح اونچی آواز سے تلاوت اور درس ہمارے لیے نقصان دہ. ہماری عورتیں اور بچے
جو لوگ انہیں سنتے ہیں وہ ان کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں 14 مقام پر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ آپ درس بند کر دیں اور تلاوت اونچی آواز سے چھوڑ دیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا یہاں سے چلے جائیں، مکہ چھوڑ دیں، ہم آپ کو مکہ مکرمہ میں رہنے نہیں دیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کا درس اور قرآن کی تلاوت اس شان سے چھوڑ دینے کے بجائے خود مکہ چھوڑ دینے کو اختیار فرمایا اور مکہ مکرمہ سے باہر چلے گئے۔ مشرکین کا ایک سلجھا ہوا آدمی تھا، اس کا نام تھا ابن دغنہ۔ وہ قدیم زمانے سے ابوبکر کے شناور تھے اور ان سے خوب متعارف تھے۔ راستے میں ملاقات ہوئی اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے اپنے گھر کے سامنے بنائی ہوئی مسجد میں مکے کے لوگ نماز اور تلاوت نہیں کرنے دیتے، میں ایسی جگہ نہیں رہ سکتا، چھوڑ رہا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے کہ اس نے کہا فَمِثْلُكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، آپ جیسی ہستی کو نہ یہاں سے جانا ہے اور نہ کوئی نکال سکتا ہے، آپ واپس آئے۔ اور مشرکین کو کہا کہ حضرت ابوبکر کو اپنی نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے اور درس دینے کا پوری اجازت ہے۔ وہ مکہ کے بڑے آدمی تھے، مشرکین خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا تو ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ابوبکر نے نماز تلاوت اور درس شروع کر دیے۔ میں نے پیغام مسرت میں پورے حوالے جلد اور صفحے سے لکھا ہے۔ چند دن جب گزر گئے، مشرکین ابن دغنہ کے پاس جمع ہو گئے اور اس کو کہا کہ آ کے دیکھو، ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے بچے، یہ سب اسلام میں شامل ہو رہا ہے۔ اس شخص کی نماز تلاوت اور درس میں اتنی طاقت ہے، اب ہم کیا کریں؟ یہی وجہ تھی کہ سن 6 ہجری میں جو صلح کی جا رہی تھی تو مشرکین نے اس شرط کو بطور خصوص کے لکھا کہ ہمارے لوگ اگر مسلمانوں کے مدینہ آئے تو واپس کرنا پڑے گا۔ ان کو خوف تھا کہ اگر مسلمانوں کو کہیں اطمینان کی جگہ مل گئی تو ہمارے گھروں کے اندر جو لوگ ان کے حق میں ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ سب جانے والے ہیں۔ ہمارے لوگ مکہ مکرمہ کے رہنے والے اگر مسلمان ہو کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ شرط کتنی مشکل ہے، زہر کی گھونٹ ہے۔ حضرت نے کچھ دیر تک سہیل ابن عمر کے ساتھ گفتگو کی، جو ان کا سب سے بہتر آدمی تھا مشرکین کا، لیکن سہیل نے کہا اس کے بغیر آگے قلم نہیں بڑھے گا، یہ ماننا پڑے گا۔ یہ تمام مکے کے مشرکوں کا متفق قول ہے۔ تو حضرت نے کہا لکھو، لکھ دو۔ اور اس کے ساتھ دوسری شرط بھی تھی کہ اگر مدینہ منورہ کا کوئی مسلمان وہاں سے روٹ کے مکہ آیا
تو اسے واپس کیا جائے گا. عکس معاملہ ہے، آپ کا نہیں دیا جائے گا اور ہمارا واپس کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عہد کیا ہے کہ جس چیز سے حرم کا احترام ہوتا ہو میں اس کو مانوں گا، اور حرم کے چاروں طرف خون نہیں گرنے دوں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکے. یہ بھی لکھ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے لوگ بڑے خفا ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ نے نہیں فرمایا ہے کہ ہم حق پر ہے اور یہ باطل پر ہے، اور کیا یہ بات سچی نہیں ہے کہ آپ پیغمبر برحق ہے؟ یہ اتنی کمزوریاں کیوں قبول کی جا رہی ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عمر، پیغمبر میں ہوں، آپ نہیں ہیں. آپ تسلی سے رہیں، مجھے معاملے کرنے دے اور آپ میرے اللہ کی طاقت دیکھیں. ان شرائط میں مشرکین نے اتنی ڈٹائی اس لیے اختیار کی کہ انہیں پتہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے سارے لوگ دینی اسلام میں شامل ہو چکے ہیں. شدائد اور تکلیفیں سہ نہیں سکتے، چھپے ہوئے ہیں. جیسے ہی مسلمانوں کو کوئی مرکز ملے گا یہ سب پہنچ جائیں گے. بخاری میں تو یہاں تک ہے کہ یہ بات پوری ہو گئی اور ابو جندل آیا، اور ابو جندل سہیل کا بیٹا ہے جو ادھر سے معاہد ہے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی، پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی. مسلمانوں نے ان کو دیکھا، مسلمانوں سے راہ نہیں گیا کیونکہ وہ سب زخمی تھا، پیٹا گیا تھا اور زنجیریں اور ہتھکڑیاں توڑ کر کے وہاں پہنچا تھا. حضرت نے بھی دیکھا تو مشرکین نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو معاہدہ چل رہا ہے، ہوا نہیں ہے، اس دوران جو شخص آیا وہ واپس نہیں ہونا چاہیے. لیکن سہیل نے کاغذ واپس لے لیا کہ معاہدہ ختم ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ واپس کرو اس کو، اور آپ نے صحابہ کو تسلی دی کہ یہ شخص اللہ پر ایمان لا چکا ہے. آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسا راستہ بناتا ہے. اس نے جب دیکھا کہ مجھے پھر گھر بھیج رہے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگا اور شام کے راستے میں جا کے بیٹھ گیا. اس کے بعد ابو البصیر آیا. جب صحابہ مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت نے ان کو بھی واپس کیا. مشرکین ان کو لینے آئے، حضرت نے تو واپس کر دیا. حضرت نے فرمایا میں معاہدے پر قائم ہوں، نبی عہد کے خلاف نہیں کرتا یہاں تک کہ میرا اللہ ان کے لیے راستہ پیدا کرے. جو لوگ اس کو لے کر کے جا رہے تھے ان کے پاس تلواریں تھیں. راستے میں گپ شپ ہوئی، ابو بصیر نے ان سے کہا یہ تلوار بڑی اعلیٰ قسم کی ہے، دے دو. جب لے لیا، لیتے ہی اس کو مار ڈالا مشرک کو، اور بھاگ گئے. یہ ایک دو کے پیچھے لگا رہا. حضرت کو اطلاع ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا ویل امہ انہ مسعر حرب، وہ اس کو کیا کرے، یہی آگ بڑکا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہیں جا کے بیٹھو جہاں اور لوگ بیٹھ رہے ہیں، یہاں مت آؤ، میں تو معاہدے کے مطابق واپس کروں گا تمہیں. اب یہ لوگ راستے میں بیٹھ گئے اور جب مشرکین کے قافلے گزرتے تھے تو ان کو تنگ کرتے تھے. آخر مشرکین تنگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد بھیجا کہ اس شرط سے ہم خود باز آ رہے ہیں، آپ ان کو واپس مدینہ بلا لیں. آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا
کہ میرے رب نے مجھ سے جو مدد کی بات کہی ہے وہ پوری کرنے لگا ہے. آپ آ کے دیکھیں وہ خود عہد سے پیچھے ہٹ رہا ہے. جس وقت معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچا اس کو واپس کیا جائے گا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن خواتین واپس نہیں کی جائے گی. اگر یہاں کی عورتیں مسلمان ہو کے مدینہ آئی. مشرکین نے اس کی زیادہ پرواہ نہیں کی، لیکن پیغمبرانہ فراست کمال کی ہوتی ہے. ام کلثوم نام کی ایک خاتون ابن ابی معیط کی بیٹی وہ مدینہ پہنچی. اور بہت اونچا گھرانہ تھا، مسلمان تھی اور اعلیٰ درجے کی مہاجرہ. قرآن سورۃ ممتحنہ میں اس کا ذکر ہے. حضرت نے فرمایا حق سبحانہ و تعالی نے کہ یہ مت واپس کرو. مشرکین کا وفد آیا معاہدہ لے کر کہ قاعدے کے مطابق اس کو واپس کرے. آپ نے کہا قاعدے کے مطابق واپس نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا معاہدے کا کاغذ موجود ہے، پڑھو. اس میں لکھا ہوا تھا کہ خواتین واپس نہیں کی جائے گی. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اگر مکے سے مدینے تک کی زمین سونے سے بھر کے دو گے تب بھی یہ بات نہیں مانوں گا. میں پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ خواتین واپس نہیں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کتنی قدر اور عزت ہے. پورا معاہدہ ان کے لیے تبدیل کیا گیا ہے. اور پہلے دن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ اگر مکہ کی عورتیں مسلمان ہو گئی اور یہ مدینہ پہنچی تو ان کو واپس کرنے سے بڑی بے عزتی ہوگی. اور ایسی سینکڑوں خواتین بڑی مشکلات کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی ہے. بہرحال کچھ دن جب گزر گئے مکہ مکرمہ میں، مشرکین ابن ابی دغنہ کے پاس آئے اور کہا آپ نے ابو بکر کو امن دیا ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے امن میں آدمی کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن ہمارے بچے اور عورتیں اس شخص کے درس قرآن سے متاثر ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں مکہ کا ابن دغنہ ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور اس کو کہا یا درس بند کر دو اور یا میرا امن مجھے واپس کر دو. آپ نے کہا میں آپ کا امان آپ کو واپس کرتا ہوں، میں اپنے اللہ کے حفظ و امان میں، مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کی. اس دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اطلاع دی کہ آپ کہیں جائیں نہیں، مجھے عنقریب ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے اور آپ اور ہم مل کر اکٹھے جائیں گے. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حضرت میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں. فرمایا ساتھ رہو گے. علماء لکھتے ہیں کہ 13 نبوی کے قریب کا وقت ہے اور یہ مسجد جو بنی ہے ابو بکر صدیق کی اسلام کی پہلی مسجد ہے مکہ مکرمہ میں. جب حضرت مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور ہجرت فرمائی آپ نے، اس دوران جو لوگ مکہ مکرمہ میں مشرکین کی تکلیفوں سے تنگ آ جاتے تو آپ انہیں مدینہ منورہ ارشاد فرماتے کہ وہیں چلو. بعض صحابہ دریافت کرتے کہ آپ کو اطلاع ہے مدینے کی، تو آپ نے فرمایا اطلاع ملنے والی ہے. مجھے 2 شہر دکھائے گئے ہیں وہی میں،
بڑے سرسبز، لیکن فرمایا میرا ذہن جا رہا ہے کہ مدینہ دیا جائے گا، اور میں نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ مجھے مدینہ منورہ جانے کی اجازت مل جائے۔ دو شہر طائف اور مدینہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی اور مدینہ منورہ پہنچ رہے تھے، اس سے پہلے مدینہ منورہ کے راستے میں ایک محلہ ہے، اس جگہ کا نام قباء ہے۔ 2-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مسجد نبوی کے پیچھے ہی حی القباء شروع ہو جاتا ہے اور سیدھی گلی نکلتی ہے۔ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا، بنو عمرو ابن عوف، بہت مبارک قبیلہ تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نبی آخر زمان کی ہجرت کا سن کر یہ قبیلہ صنعاء یمن سے آیا تھا اور اس جگہ آباد ہوا تھا کہ تھکے تھکائے پیغمبر جب آئیں گے ہم راستے میں استقبال کریں گے اور اپنے گھر ٹھہرائیں گے۔ چنانچہ وہی ہوا۔ آپ کے آداب بھی بڑے عجیب تھے حیات مبارکہ کے، آپ یکدم کسی شہر میں تشریف فرما نہیں ہوتے تھے۔ خود مدینہ منورہ تشریف لاتے وقت آپ کے آداب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مدینہ منورہ سے باہر قیام فرما لیتے تھے۔ مدینے والے کو اطلاع ہو جاتی تھی کہ مسلمانوں کا قافلہ آ رہا ہے، اور آپ نے بڑے پیارے جملوں میں اس کی وجہ بیان کی کہ تم یکدم گھر مت داخل ہو، پہلے اطلاع دے دو، تاکہ وہ خاتون جس کا خاوند نہیں تھا، میلی کو چیلی رہتی تھی، بال بکھرے تھے، وہ نہائے دھوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے خاوند کا انتظار کرے۔ شریف اور اونچے خاندانوں میں جب کسی شادی شدہ کا خاوند موجود نہ ہو تو وہ بن ٹھن کے نہیں رہتی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ شادی شدہ خاتون کی زیب و زینت خاوند کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے مردوں کو کہا ہے کہ تم زیورات پہنتے ہو، تو زیورات تو مرد نہیں پہنتا، تو مفسرین لکھتے ہیں مجاہد سے منقول ہے کہ عورتیں جو زیور پہنتی ہے وہ تمہارے لیے تو پہنتی ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے بھی خواتین بہت بیش بہا کپڑے اور اس قسم کے زیورات پہننے کو پسند نہیں کیا کرتی تھی کہ بھئی جب اس کا موقع ہوگا تو ہوگا، ابھی کیا ضرورت ہے۔ اور لوگوں نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک چھوٹا لڑکا تھا لیکن عقل میں پورا تھا۔ وہ کبھی کبھی کہتا تھا میں جب بھی سچ بولتا ہوں لوگ مجھے مارتے ہیں، سچ بہت مشکل ہے۔ ماں نے اس کو کہا کہ تو سچ بولا کر، کوئی نہیں مارے گا، کہ نہیں میں مار کھا نہیں سکتا اس لیے سچ نہیں بولتا ہوں۔ ماں نے اس کو کہا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ تو سچ بولے اور لوگ مارے۔ تو اس نے 2-3 فٹ پیچھے ہو کے ماں سے پوچھا کہ میرے والد کی موت ہوئے 10 سال ہو گئے، یا آپ جو صبح صبح نئے کپڑے پہن کر سرخی اور پاؤڈر گالوں پہ ہونٹوں پہ رکھتے یہ کس کے لیے کر رہی ہے؟ تو اس نے چپل اٹھایا 1-2 لگائے۔ اس نے کہا یہی تو مصیبت ہے کہ جب بھی سچ بولتا ہوں پٹائی کھاتا ہوں میں۔ کوئی بغیر سچ بولے یقیناً سزا پائے گا۔ یہ آداب تھے زندگی کے اور یہ معاشرے کے محاسن تھے۔ جب تک لوگ یہ جانتے تھے تو لوگوں کا ماحول پاک تھا اور ان کے ہاں تقدس کی فضائیں پائی جاتی تھی۔ جب اس کو نظر انداز کیا گیا تو شادی اور غیر شادی، گھر سے نکلی ہوئی عورتیں اور گھروں کے اندر بند عورتیں ایک جیسی ہو گئی، سارا نقصان پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر قیام کر کے
اور مدینہ منورہ اطلاع بھیج دیتے تھے. کچھ دیر ایک دو نمازوں کے وقت کا کبھی کبھی پوری رات وہیں ٹھہر کر صبح آپ تشریف لے آتے تھے. اس میں ایک عجیب راز ہے، وہ یہ کہ ایک شخص سفر سے اچانک گھر آیا اور اس کی بیوی غریب کسی کام کاج میں پریشانی میں، بال بکھرے ہوئے اور کپڑے میلے، اس حال میں خاوند نے دیکھا اور اس کے دل سے اتر گئی. ایک دفعہ جب اپنی بیوی دل سے اتر گئی ہے، دوبارہ اسے بحال کرنا کم از کم اس زمانے کے عاملوں کا کام نہیں ہے. یہ تو دکاندار ہے، سارے پیسے کمانے والے ہیں، ان میں وہ صلاحیت کہاں ہے؟ اور اسلام کی زرین تعلیمات میں سے یہ کہ میاں بیوی میں کمال محبت ہو. میاں بیوی میں جس قدر محبت کمال کی ہوگی اس قدر گناہوں سے محفوظ رہیں گے. اس لیے حکم ہے کہ خاوند بیوی کی تسلی کے لیے گفتگو کیا کرے. حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات بھی کہے، کوئی ایسی بات نہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ بڑی پیاری ہے، بس آپ تو حور ہے، تو عورت ذرا مست ہو جاتی ہے کہ واہ کیا بات ہے میری. اور جب آپ اس کو کہیں گے کہ تجھے تو دیکھنے ایک مصیبت ہے، بلا گھر بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ کیا رہے گی وہاں. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ جو بولو گے پکڑے جاؤ گے، مگر جو بیوی کے ساتھ بولتے ہو وہ معاف ہے. مطلب یہ ہے کہ گھر آباد کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ مطالبے نہ کرے خاوند سے. تمام کے تمام بدمزگی کی بنیاد یہ ہے کہ عورتیں اپنا حق جان کر خاوند کا احتساب شروع کر لے. خاوند بہرحال خاوند دے، ایک چٹان غیرت بھی اس میں ہو تو محسوس کر لیتا ہے. اور یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مطالبات کیے تو قرآن کریم سورۃ احزاب میں ہے کہ ان کو کہے کہ اجازت لے لے اور نکل جائے، یہاں سے گھر سے نکال دیں. آپ کی بیویاں ہو کر مطالبے کر رہی ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر فرمائیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیا اور دنیا کی چیزیں چاہیے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آ جاؤ جو لینا ہے وہ لے لو اور اس گھر سے نکل جاؤ، آئندہ نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتے. کاش کہ مسلمانوں کو یہ آداب بھی سمجھائے جائے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور رسول اور آخرت کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پس اللہ تعالی نے تم جیسے باکردار عورتوں کے لیے بڑے اجر تیار کیے ہیں. تسلی سے رہے. یا نساء النبی، یہ خطاب دے کے اے پیغمبر کی بیویوں، جیسے آپ کسی کو آواز دے اے عالم کے بیٹے، او سید صاحب، ہم سید ہیں، یعنی داڑھی سویرے موڑتے ہیں، ہم سید ہیں، ہمارا سارا گھرانہ یعنی سود کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، سید ہیں ہم، شرم نہیں آتی، سید ہے،
برسات کی بارش ہو رہی تھی اور یہ پورا قبیلہ بد ہوا ہے. سید ہے جی, سید والا کام کوئی شکل تو دکھا دیں آپ, ذرا پتہ تو چلے کہ آپ کی نسبت پاک ہے. نام کے ساتھ موٹا موٹا لگے گا سید فلاں سید فلاں. امام الازہر مولانا انور شاہ اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد نے زندگی میں اپنے دستخط میں خود سید نہیں لکھا, جو واقعی سادات تھے. اور یہ برسات کے جھمبیلے میں آئے ہوئے, ان کے نام کے ساتھ اگر ویسے آپ کہتے کہ نہیں مجھے سید فلاں کہا کر, ہم سید لوگ ہیں, یعنی کوئی اور داڑھی مونڈے یا نہیں, ہم ضرور مونڈیں گے. لوگ اور نمازیں پڑھیں, ہم نہیں پڑھ سکتے, ہم تو سید لوگ ہیں. اس لیے سندھیوں کے ہاں سید رافضی کو کہتے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. یا نساء النبی, او پیغمبر کی بیویوں, خطاب ہو رہا ہے. من یات منکن بفاحشۃ مبینہ, جس نے آئندہ اس قسم کی بے حیائی کی بات کہی. حضرت سے کچھ مانگنا و مطالبے کرنا بھائی بے حیائی ہے یہ. من یات منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین, اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور اللہ کو تمہیں سزا دینا بہت آسان ہے. یا اللہ, بیوی ایسی نہیں تھی, یہ تو خطاب ان کو ہے اور پوری دنیا کی عورتوں کو سمجھانا ہے. بیویوں کا نقش آگے دیکھو. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. تم میں سے جو تابعدار, عبادت کرنے والی, حضرت کے آداب بجا لانے والی, ہر عمل میں اللہ اور رسول کی خوشنودی ڈھونڈنے والی, اللہ نے ان کے لیے بہت بڑے مقامات تیار فرمائے. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء, اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو عورت پیغمبر کے نکاح میں آئی, فرمایا تم میں اور کائنات کی اور عورتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. سبحان اللہ. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آیا اور مجھے خوشخبری دی کہ خدیجۃ الکبریٰ کو جنت میں ایسا گھر بنا کے دیا ہے جو پورا موتیوں کا بنا ہے, اور اس میں کسی قسم کا کوئی شور نہیں, آرام اور راحت کا گھر ہے. حضرت فرماتے مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ کیوں؟ کیونکہ حضرت خدیجہ ایسے زمانے میں آپ کی خدمت میں تھی کہ آپ کے خلاف پورے مکہ میں شور مچا ہوا تھا. فضائل دیکھیں نا آپ ذرا. اور بخاری مناقب میں ہے کہ خواتین میں دو عورتیں کمال کو پہنچی ہے, گزشتہ شریعت میں سے مریم اور اس امت میں سے خدیجہ. یہ کمال کو پہنچی ہوئی عورت, با کمال عورت ہے. گزشتہ امتوں میں سے مریم بنت عمران اور اس امت میں سے خدیجۃ الکبریٰ, پہلی بیوی. اور بالکل آخری بیوی حضرت عائشہ. فضل عائشہ للنساء کا فضل السرید علی سائر الطعام. ان دو کے بعد پوری کائنات کی عورتیں
ان سے عائشہ افضل عورت ہے. فضل عائشہ علی النساء، عائشہ کی افضلیت ساری عورتوں پر ہے. کفضل سرید علی سائر الطعام، جیسے سرید کھانے کا اور کھانوں پر فضیلت ہے. وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ میری بیٹی حضرت فرماتے وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. حدیث صحیح میں ہے قیامت کے ماحول میں صرف ایک دفعہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے نیچے نیچے دیکھیں اور اوپر کوئی نہ دیکھے. پوچھا جائے گا کہ کیا بات ہے، تو کہا جائے کہ فاطمہ دربار الہی میں پیش ہو رہی. پورے محشر کے میدان کو کہا جائے گا کہ نگاہ تھوڑی دیر کے لیے نیچے کر دیں. اس سے آداب کا پتہ چلا کہ جب پردنشین عورتیں گزرے تو آپ نگاہ خود نیچے کر لیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمانوں کو حکم یہ ہے نگاہیں نیچے کرو. ویحفظوا فروجہم، تب جا کے عزت و ناموس محفوظ ہوگی. پہلا حکم مرد کو ہے کہ وہ اپنی نگاہ اور شرمگاہ ٹھیک رکھے، اس کے بعد عورت کو ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اس کے بعد آپ عورتوں سے کہیں کہ وہ نگاہیں نیچے کرے اور شرمگاہیں بچائے. اس میں علت ہے کہ عورتوں میں پردہ تب رہے گا کہ مرد باحیا ہو. عورتوں کے دوپٹے اور برقعے کے اترنے کی وجہ مرد ہے اور اس کی غیر مؤمنین. اے پیغمبر فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے، پہلے گھر، اپنی اولاد، سب پر حکم، پھر اور لوگوں پر. یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ فرمائیے اے پیغمبر اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور بیٹیوں سے. 4 بیٹیاں نا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، 4 بیٹیاں ہیں. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی عورتوں سے. عجیب بات ہے، یہ نہیں فرمایا وَالنِّسَاءِ الْمُسْلِمَاتِ، مسلمان عورتوں سے نہیں فرمایا، مسلمانوں کی عورتوں سے. عورت پر مرد کی حاکمیت رکھی ہے. کسی کی بیٹی تو باپ کا فرض ہے کہ پردہ کرائے، کسی کی بہن تو بھائی کی غیرت کا تقاضا ہے کہ برقع اڑا دے، کسی کی بیوی تو خاوند کے ایمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو برقع اور دوپٹہ اڑا لے. عورت کبھی بھی بغیر کسی مرد کے نہیں ہوتی، ضرور اس کے اوپر ایک محرم ضرور ہوگا. اس لیے اس کو تو 2 قدم آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے بغیر محارم کے. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی عورتوں سے. کیا کہے وہ حکم کیا ہے؟ بیویوں کو بھی کہو، بیٹیوں کو بھی کہو، پوری امت کی عورتوں سے بھی فرماؤ یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، ڈال دے اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں. جلابیب جلباب کی جمع ہے. مفسرین نے صحابہ اور تابعین سے نقل کیا کہ جلباب ایسی چادر اور برقعے کو کہتے جو سر سے پاؤں تک خاتون کو اور خاتون کے جسم پر پہنے ہوئے کپڑے کو ڈھکے اجنبیوں کی نگاہ سے. حکم یہ ہے کہ خاتون کے جسم سے جو شلوار اور قمیص ٹچ ہو رہی ہے اس کا بھی اجنبی سے پردہ ہے. اس میں بھی لذت و شہوت پیدا ہو گئی. اس لباس کو ڈھکنا اور ڈھانکنا بھی ضروری ہے کہ اس لباس پر بھی نظر نہ پڑے. اور جلباب اس چادر یا برقعے کو کہتے ہیں کہ جب تک خاتون نہ اٹھائے وہ خود نہ اٹھے. فقہاء نے ایسے پتلے اور باریک کپڑے کہ کپڑا ہونے اور پردے سے انکار کیا ہے جس سے جسم خود بخود عریان ہوتا ہو. یدنین علیہن من جلابیبہن
ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ اللہ، کتنے واضح احکام ہیں اور کتنے صریح تعلیمات ہیں. یعنی پردے کا حکم، چادر اور بورقع اوڑھنے کا حکم ایسا واضح ہے جیسے 5 نمازوں کا حکم واضح ہے، جیسے زکوٰۃ اور روزے کی فرضیت واضح ہے، اور جیسے حج اور دیگر عبادات قطعی ہے، اس طریقے سے پردے کا حکم بھی قطعی ہے. آج مسلمانوں کا حال دیکھیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. خدایا اپنے فضل و احسان سے مسلمانوں کو دینی غیرت عطا فرمائے اور ان کو اپنے دین اپنے سینے سے لگانے کی والی عقل اور غیرت عطا فرما. آج ہم امریکہ اور بش سے تو پریشان ہیں کہ وہ ہمارے دین میں اور ملک میں دخل دے رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خود کتنے 4 شگاف ڈال کے دکھاتے ہیں. کیا کیا تماشے مسلمان آج کر رہے ہیں. بعض دفتروں میں بعض جگہوں میں دیکھ کر کے تصور نہیں ہوتا کہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے. جس بے حیائی اور اوریانی کی صورت وہاں دکھائی دیتی ہے. استغفر اللہ. خدایا مسلمان معاشرے کو اسلامی آئین کے نفاذ سے مستحکم فرما. بہرحال مسئلہ تو کچھ اور بیان ہونے لگا تھا. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طول دی. اور مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کے اندر بڑی عبادات مساجد کی بنانا، اور مسجد براہ راست خانہ خدا ہے، اور مسجد سے اسلام کی بڑی وابستگی ہے اور خالص اسلامی مقام ہے. اور مسلمانوں کے دین میں مسجد سے زیادہ مقدس کوئی مقام نہیں ہے. اس لیے مسجد کے ہر ادا کو انتہائی درجے کا شرف حاصل ہے. ابن ماجہ کے سنن میں 15 آداب لکھے ہیں کہ جو کوئی مسجد آئے گا دائیں پاؤں آگے رکھے، اللہ مفتح لی ابواب رحمتک پڑھ لے. لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو، جیسے جماعت ہونے والی ہے تو سلام نہیں ہے، اور جماعت ہو چکی ہے تو سلام ہے. کیونکہ جماعت سے پہلے لوگ جب صفوں کی شکل میں ہوں گے، یہ نماز کے منتظر ہے اور نماز کا انتظار کرنے والا جیسے نماز میں شامل ہو چکا ہے. کوئی ایسی چیز مسجد لانا جس سے نمازیوں پہ خوف خطر واقع ہو، تعفن اور بو پھیل جائے، یہ منع فرمایا ہے. مسجد خانہ خدا کے خوف اور عظمت کے ساتھ وہاں داخل ہو. وقت ہے اور نفلوں کی اجازت ہے تو بیٹھنے سے پہلے 2-4 رکعت پڑھ لے. صفوں کی شکل میں بیٹھے اور قبلہ رخ بیٹھے اور نماز کا انتظار میں مشغول ہو جائے، کیونکہ نماز کا انتظار بڑی عبادات میں سے. مسجد میں گمشدگی کا اعلان منع فرمایا، اور فرمایا جو گمشدگی کا اعلان کرے تم جواب دو کہ یہ چیز کبھی تمہیں نصیب نہ ہو جائے. جو لوگ پہلے آئیں وہ پہلے بیٹھتے جائیں، اس معذرت کے ساتھ کہ جن لوگوں میں دین کی کمی ہے وہ دین والوں کو آگے کرے، اور اس ادب کے ذکر کے ساتھ کہ جن کی داڑیاں ہیں اور دین پہ پر ہے وہ اوقات کی زیادہ قدر کرے، وہ پہلی صفوں میں آ کے بیٹھے. صرف داڑھی اور پگڑی نہیں ہے، اس کے بڑے حقوق و احترام ہے، اس کا لحاظ ضروری ہے. اگر گاڑی چلتی نہیں تو آپ بیچ لیتے کہ بیکار ہے، اس کو نہیں دیکھ کے بڑی خوبصورت، آپ کہتے چلتی نہیں. تو جو داڑھی اور پگڑی پہلی صف میں نہیں آ رہی ہے، شران اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ ایسے کوئی کھیل تماشا ہے. کھیل تماشے کا حکم نہیں آیا، سنت کا حکم آیا ہے.
افسوس کہ بعض بے داڑھی داڑھی والوں سے غیرتی نکلتے ہیں، اور بعض داڑھیوں والے داڑیاں ہیں لیکن غیرت میں بہت پیچھے ہٹے ہوتے ہیں، اس لیے وہ غریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پیچھے ہٹو، آپ کی داڑھی نہیں، کیونکہ ابتدائی صفوف کا احترام بہت زیادہ ہے۔ مسجد میں اس بات کا سلیقہ ہے کہ کوئی بزرگ سفید ریش متشرع ایک نوجوان کم عمر ان کو کہے آپ پہلی صف میں آئے، وہ پیچھے ہٹ جائے۔ بڑا مقام ہے ہمارے دین میں، اس کا بڑا مقام ہے۔ حدیث شریف میں ایسی زبردست تسلی آئی کہ یہ جو پیچھے ہٹ گیا اس کو 40 دن تک پہلی صف کا ثواب ملے گا۔ مسند احمد کی حدیث پر میں نے نشان لگایا ہے، باقاعدہ نشان لگا چکا ہوں۔ مسجد کے بڑے آداب ہیں اور بڑا احترام ہے۔ مسجد کے قریب میں رہنے والے کیوں تباہ و برباد ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ادب نہیں کرتے۔ مسجد کے سامنے گھر اور گانے چل رہے ہیں، جماعت کھڑی ہے، وہاں گپ شپ ہو رہی ہے، تو آپ کے گھر کا جو احترام نہیں کرتے آپ دیکھیں اس کا کیا حشر کرتے ہیں۔ خدا کے گھر کا جو احترام نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کا کیا حشر کرے گا۔ مسجد کے آس پاس رہنے والے وہ مسجد کی طرح صاف ستھرے رہے، ان کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے گھر کا پڑوسی ان کو بنایا ہے، خدا تعالیٰ کے پڑوسی ہے وہ۔ اللہ کاش کہ مسلمان اپنے دین کا خود لحاظ کرے، ان کی اولاد کی تربیت، ان کے مہمانوں کی تربیت، ان کے اہل خانہ کی تربیت خود دین میں اللہ نے رکھی ہے۔ آپ کے گھر مہمان آیا، نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جماعت کا وقت ہے، 5 منٹ باقی ہے، تیار ہونا ہے، آپ بھی تیاری فرمائیں۔ اگر اس کا کوئی عذر ہے تو آپ کے یہاں بیٹھ جائے، میں جاتا ہوں۔ کسی مخلوق کے لیے اللہ کی عبادت پیچھے دھکیلنا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اسے پیچھے دھکیلو، وہ بیٹھا رہا ہے چپ چاپ، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ مجھ میں کس قدر سقم اور فطور واقع ہے۔ جی میں اس لیے رات کو جماعت میں نہیں آیا کہ میں دعوت میں جا رہا تھا۔ وہ تیری دعوت برباد ہو جائے، یہ دعوت تھی یا دین کے ساتھ عداوت تھی؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پھر کہاں پڑھی؟ اپنی پڑھ لی بعد میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بغیر کسی عذر اور وجہ کے مسنون جماعت مسلمانوں کی ترک کرنا کوئی معمولی عارضہ ہے، سانحہ ہے بہت بڑا۔ کوئی ہوتا جو اس صدمے پر آنسو گرا دیتا۔ اگر یہ کئی مہمان بنتا ہے تو بھی نماز ضروری نہیں ہے، اور اگر اس کے ہاں مہمان بنتے تو پھر تو مت پوچھیے، میلا ٹیلا ہو رہا ہے آج تو نماز کا نام لینا عیب سمجھا جائے گا، معاذ اللہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر کے گھر مہمان ہوئے۔ کئی دیواروں پر چھوٹی چھوٹی تصویریں یا کوئی ایسی چیزیں دیکھی ہوگی، تو ابو ایوب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بس یہ عورتیں وغیرہ بچے گھر کے ہیں، جیسے آج کل لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو ابو ایوب انصاری نے کہا کوئی اور کہہ دیتا تو شاید سن لیتا، وَأَنْتَ ابن عمر، آپ عمر کے بیٹے، آپ ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں؟ آپ کی گھر کی عورتیں اور بچوں نے آپ کے گھر کو آپ کے دین کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، اور آپ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں۔ فَتَرَكَتْ طَعَامًا وَخَرَجَ عَنْ بَيْتِهِ وَقَالَ لَا أَذُوقُ شَيْئًا، کھانا چھوڑ کے باہر نکل گئے، فرمایا مرتے دم تک آپ کے ہاں پانی نہیں پیوں گا کبھی۔ ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ابو ایوب کو صدمہ پہنچا، حضرت ابن عمر سے یہ توقع نہیں تھی۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھے، ایک گھر میں مجھے جانا ہوا، ایسا لگتا جیسے کئی ہندوستان کے بت خانے میں آ گیا، میز پر بت سجے ہوئے چھوٹے چھوٹے۔ میں نے کہا یہ کسی پنڈت کا گھر ہے کیا؟
کہنے لگے نہیں نہیں، تو ہمارا ہی گھر ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کا تو نہیں ہو سکتا، آپ تو مسلمان ہیں، وہاں مسجد میں آتے ہیں، صف میں جگہ بھی گھیر لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہی تو حال ہے، ادھر یہود پیٹ رہے ہیں یا عیسائی پیٹنے آ رہا ہے، اور ہمارے ملک کی چھان بین دوسرے ملک کے لوگ کر رہے ہیں۔ جس شخص میں مذہب کی پندار اور غیرت نہ ہو وہ کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتا ہے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ باہر کے ظالموں سے بچنے کے لیے اپنے دین پر مضبوطی اختیار کر لیں۔ اللہ کی عادت ہے کہ جو دین کو محفوظ کرے گا اللہ اس کی ہر ادا محفوظ فرما دے گا۔ مسئلہ میں نے یہ شروع کیا تھا کہ بظاہر ایک عمل بہت بڑا ہوگا، لیکن وہ عمل ضروری ہے کہ شریعت کے مطابق ہو، اور کبھی کبھی ایک عمل بالکل چھوٹا ہوگا لیکن شریعت کے مطابق ہونے کی وجہ سے اس پر اللہ اجر عطا فرما دے گا۔ شرائع میں اعمال کے حجم اور زخم کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی نے خداوند تعالی کے نام کے علاوہ کسی درگاہ قبر غیر اللہ کے نام کا اونٹ کٹا دیا تو ما اہل بہ لغیر اللہ ہے نا، خنزیر کا گوشت ہے، اس کا کھانا کھلانا حرام نہ جائے۔ اور خداوند تعالی کے نام کا اگر ایک انڈا دے دیا، ایک مرغی خیرات کر لی، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا اجر پورا ہو۔ یہ تو واضح مسئلہ ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں جس جگہ چند دن قیام فرمایا، مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے، آپ کے مدینہ جانے کے بعد قباء کے مسلمانوں نے وہاں مسجد بنائی، اور آپ خود بھی تشریف لاتے تھے، اور آپ نے فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جو 2 رکعت قباء میں پڑھے گا اس کو اللہ عمرے کا ثواب دے گا۔ عمرہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس زمانے میں تو سفر بھی ہے، مشکلات بھی ہے، 60-70 ہزار روپے بھی حلال کے خرچ ہوں گے، گھر بار بال بچ سب چھوڑ کر تب جا کے عمرہ نصیب ہوتا ہے۔ عرفے اگر بگر یا میسر شدے وصال، 7 سال می تواں بتمنا گریستان۔ آپ کی اس مسجد اور اس جگہ سے اس محبت کو دیکھ کر اسلام کے مخالفوں نے مسجد کے نام پر ایک جگہ بنائی۔ وہ بڑا طویل قصہ ہے، اب میرے پاس وقت ختم ہے، اور اسلام کے جو دشمن تھے کیسر روم اور کسرائے فارس، ان سے گزارش کی کہ کسی مناسب موقع پر پیغمبر اسلام اور مسلمانوں پر حملہ کرے، اور حضرت کے اور صحابہ کے خلاف جو میٹنگیں ہوتی تھی اس جگہ میں ہوتی تھی جس کو وہ مسجد کہتے تھے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ کوئی مسجد بن نہیں سکتی تھی جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لا کر نماز نہ پڑھے، یا آپ کے کہنے سے کوئی وہاں آ کے نماز نہ پڑھے۔ یہ مسجدیت کی شرط تھی۔ عین اس وقت سن 10 ہجری میں جب آپ تبوک کے لیے پابرکاب تھے، یہ لوگ راستے میں کھڑے ہو گئے، حضرت مسجد بنی ہے، آپ ذرا چند قدم اس میں رکھ لیں۔ حضرت نے فرمایا اس وقت تو غزہ سر پر ہے، دور جانا ہے، اور غسان روم سے مقابلہ ہے، اور سخت حالات ہے، فرصت نہیں ہے۔ واپسی پر اگر میرے اللہ نے مجھے اجازت دے دی تو میں آ جاؤں۔ آپ تشریف لے گئے۔ جب واپسی پر آپ وہاں پہنچے، قرآن کریم سورۃ توبہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ یہاں اندر جانا نہیں،
انہیں نماز پڑھنی ہے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد کے بہانے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، وہ لوگ جنہوں نے مسجد کے نام پر مسجد والوں کو نقصان پہنچانے کی جگہ بنائی، مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ ایک اللہ سب کچھ کرتا ہے اور ایک اللہ سے مانگا جائے، اور یہ کہتے ہیں نہ سارے بابے اور ساری درگاہیں بیڑا پار کرتے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور یہ اصل میں مورچہ ہے اللہ اور رسول کے ایک پرانے دشمن کے لیے، ابو عامر کے لیے۔ لا تقم فیہ ابدا، آگے چل کر آپ یہاں کبھی بھی نماز نہ پڑھا کریں۔ حضرت فرماتے ہیں حق سبحانہ و تعالی، لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی آپ نماز کے لیے یہاں کھڑے نہ ہو۔ حضرت نے جب یہ حکم خداوند تعالی کا سنا تو صحابہ کو روانہ کیا کہ چلے جاؤ اور اس جگہ کو جلا دو، آگ لگا کے جلا دی۔ اللہ فرماتے وہ مسجد ہے ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر بظاہر بہت بڑی نیکی ہو لیکن دین کے مقصد سے دور ہو، علماء نے ان آیات کی وجہ سے بغیر ضرورت کے مسلمانوں کے اجتماع کو نقصان پہنچانے والی مسجد کو مسجد ضرار کہا ہے۔ یہی تو کرتے تھے، ضرورت ہے ہی نہیں اور ایک ٹھوک کے آپ نے کونے میں بنا دی اور پھر کہتے جی ہم بڑے بے چین ہیں، اور وہ آپ نے پہلی بنیاد غلط رکھی ہے، اسلام کا خون کر کے آپ نے بنیاد رکھی ہے۔ خشت اول چونے حد میں مار کج، تاثریا میر ود دیوار کج، ایک دفعہ جب غلط بنیاد رکھی جائے گی آخر تک غلط ہوگی، اس کے بعد وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ ان کی تو مسجد رد کر دی گئی کہ یہ ٹھیک نہیں، یہاں نماز نہیں ہوتی۔ علماء لکھتے ہیں جو کسی بڑی مسجد کے مقابلے میں بغیر ضرورت شرعیہ کے بعد میں بنائی گئی ہے اس میں نماز ناجائز۔ ان آیات کے ذیل میں مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، اردو زبان میں کتاب ہے، کہ حضرت عمر نے گورنروں کو ہدایت کی تھی کہ مسجدوں کے قریب میں نئی مسجدیں نہ بننے دے، اس سے پہلی مسجدوں کی اجتماعیت میں فرق آئے گا۔ آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بھی مسجد ضرار سے مشابہ ہوگی جس میں نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے۔ یہ تو رد کر دیا کہ اتنی بڑی نیکی بظاہر مسجد، فرمایا نہ مسجد نہیں ہے، کفر ہے، ضرر ہے، مسلمانوں کو پھوٹ ڈالنے کی جگہ ہے، دین کو نقصان پہنچانے کی جگہ ہے۔ فرمایا ایک اور مسجد جو پہلے سے موجود ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، جس مسجد کی بنیاد خالص اللہ کی رضا پر رکھی گئی اور وہ پہلے سے مسلمانوں کی ضرورت پوری کر رہی ہے، آپ وہاں نماز پڑھا کریں۔ یا رب، یہاں نہ پڑھے تو پھر کہاں پڑھے؟ وہاں پڑھو جو پہلے سے ہے، مسجد ضرار سے بچو۔ کون سی مسجد؟ مسجد قباء بھی اس کا مصداق ہے، مسجد نبوی بھی، اور ہر وہ مسجد جو اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی دینی بھلائی کے لیے بنائی گئی، قیامت تک وہ اس کا مصداق ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک باز بننا چاہتے ہیں۔ ہم وقت توحید و سنت کا بیان، لوگوں کے عقائد بن رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے بینک بن جائے اب۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک باز ہیں،
واللہ یحب المطہرین، اللہ ان پاک بازوں سے محبت فرماتے ہیں۔ یا رب، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مسجد زرار میں نہ پڑھے، مسجد قباء میں پڑھے، مسجد نبوی میں پڑھے۔ روح المعانی میں اس جگہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد قباء اور ان لوگوں سے کہا کہ قرآن شریف میں خداوند تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے کہ یہاں بڑے پاک باز لوگ رہتے، کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا تمام مسلمان یا تو استنجا ڈھیلے سے کرتے ہیں یا پانی سے کرتے ہیں، ہم دونوں جمع کرتے ہیں کہ اچھی طرح پاکی رہے۔ آپ نے فرمایا یہی عمل ہے تمہارا جو اللہ کو پسند ہے اور جس کی وجہ سے تم کو پاک باز کہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو ان کی مسجد رد کر دی گئی کیونکہ نیت خراب تھی، اور ان کے استنجے کی فضیلت بیان فرما دی گئی کیونکہ نیت کامل تھی۔ وہ پیغمبر کے طریقے سے ہٹا ہوا عمل تھا اور یہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق عمل ہے، تو عمل بظاہر چھوٹا ہو لیکن نبی کے طریقے کا ہو، اس میں اللہ کی رضا اور اجر ہے۔ اور عمل اگر آسمان کے برابر بھی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی مہر نہیں ہے، اللہ اس پر اجر دینے کا نہ وعدہ فرماتے ہیں اور نہ احسان فرماتے ہیں۔ اللہ پوری امت محمدیہ کو دین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ جمی گناہ معاف فرما، اللہ مسلمانوں کو گناہوں سے توبے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہماری توبہ قبول فرما، اللہ مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، جن کے ہاں جس قسم کی پریشانی ہے اللہ امداد فرما، خدایا دونوں جہانوں کی سرخروئی عطا فرما، پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، جن ملکوں میں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی امداد و نصرت فرما، وہاں کے جارح اور ظالم قوم قبائل کو نیست و نابود فرما، اللہ مسلمانوں کے مذہب دین شاعر ملک و ملت محفوظ فرما۔ یا اللہ گناہوں معاف استغفر اللہ لا شریک لہ الملک وله الحمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ۔ بعض لوگ فرض نماز پڑھ کر پھر انگلیوں کی تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ ان نمازوں کے بعد تو ٹھیک ہے جن نمازوں کے بعد سنت نہیں ہے جیسے فجر اور عصر، لیکن جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ موجود ہے جیسے جمعہ، ظہر، مغرب، عشاء، اس میں حکم یہ ہے اور اولا و افضل کہ سنت مؤکدہ سے فراغت پر تسبیحات پڑھی جائے، سنتیں چھوڑ کر بیٹھے رہنا اور انگلیاں پڑھنا یہ نامناسب بات ہے۔ فتح القدیر جلد 2 صفحہ 112 محقق ابن الحمام نے منع فرمایا ہے۔ سوالی کی چاند دیکھنے کا کیا حساب ہے جبکہ ملک الدنیا اربع کے زمانے پوری دنیا میں چاند کی ایک ہی تاریخ تھی، آج اگر پوری دنیا کی حکومت ایک ہی آدمی کے پاس آ جائے تو پھر سعودیہ کی تاریخ ہماری تاریخ ہوگی یا نہیں؟ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ حکومت ایک ہو اور تاریخ ایک ہو جائے۔ شرعاً مدینہ منورہ اور طائف کی چاند میں فرق رہا ہے، اس لیے مطلق کا اختلاف معتبر ہے۔ اتنی بات پوچھا کرو جتنے آپ کی ضمیر میں برداشت ہو، اپنے سٹینڈرڈ سے زیادہ نہ پوچھا کرو، ایسا نہ ہو کہ پھٹ پڑو گئی۔
میری بہن حمل سے ہیں اور اس دوران طبیعت بہت خراب ہے، اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی میں جو پہلا عمل حفاظت حمل کا لکھا ہے وہ کر لے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ امام کا سترہ سارے مقتدیوں کے لیے کافی ہے، سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، ٹھیک بات ہے۔ قرآن شریف میں سجدے کی جو آیات ہے، اس کا سجدہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جائے، سجدہ کر کے پھر اللہ اکبر کر کے سر اٹھا لے۔ افضل صدقہ کس چیز کا ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ گائے، بھینس، اونٹ سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بعد چھوٹے جانور۔ اور جہاں کہیں دین کو ضرورت ہو، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، علماء و طلباء و جہاد کے مسائل، یہ سب انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے۔ پتہ یہی ہے کہ حضرت خضر نبی ہے یا ولی، والجمہور علی انہ نبی، فتاوی حدیثیہ میں ہے جمہور علماء کے نزدیک خضر نبی ہے، والجمہور علی انہ حی، اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ زید کی بی بی عائشہ مدرسے میں پڑھاتی ہے۔ اچھا، زید کی بی بی کی تنخواہ کا حقدار کون ہے؟ بی بی جو پڑھاتی ہے وہی حقدار ہے، پڑھا وہ رہی ہے اور تنخواہ کے حقدار آپ بن رہے، خیر تو ہے۔ لیچ دلالا وہی نوڑئی دی عبداللہ وہی۔ مولانا صاحب کیا سجدے تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اس شخص کے سامنے سے گزر جائے تو کیا اس کے گزرنے والے شخص پر کوئی گناہ ہوگا یا نہیں؟ گزرنا نہیں چاہیے، گزر گیا تو توبہ استغفار کر لے۔ ایک شخص جیسے غسل کی حاجت ہے، کیا سورت یاسین یا کوئی سورت کسی کتاب سے دیکھ کر؟ نہیں، قرآن کریم کا کوئی حصہ جنابت میں نہیں پڑھ سکتا۔ بدعتی کہتے ہیں کہ حاضر ناظر کے معنی ہیں، تو آپ لوگ قبرستان جا کر السلام علیکم اہل القبور کیوں کہتے ہیں؟ ان سے کہو کہ کمعقل اگر حاضر ناظر ہوتے پھر تو یہاں سے السلام علیکم کرتے، قبرستان جا کے کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ حاضر نہیں تھے، اب قبر پر ہم آئے ہوئے، قبروں میں تو حاضر ہے نا۔ کیا مرحوم شخص کی غیبت کرنے سے بھی گناہ ملتا ہے؟ اصل میں غیبت کسی مومن زندہ یا مردے کے ایسے تذکرے کو کہتے ہیں جو ناپسندیدہ ہو اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ کسی کافر مرتد کی آپ برائی کرتے ہیں لوگوں کو اس کی برائی سے بچانے کے لیے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا؟ بخاری شریف میں ہے کہ آپ کا سایہ تھا۔ کیا یہ درست ہے کہ بلا عذر یا کوئی خوشی کے موقع پر اسلحے کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بلا عذر تو قطعاً ناجائز ہے، ایک کارتوس اور گولی استعمال کی گئی اسراف ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل کے دور میں بجلی کا کنڈا ڈالنا کیسا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ آج کے دور میں کیسی کا مقابلہ کرنا غیرتی مومن کا کام ہے۔ جناب مفتی صاحب رافضی کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، دنیا کے کفار کے ساتھ نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ ان کی نماز میں فرق اذان میں۔ جی ہاں، یہ جب آپ کو معلوم ہے تو پوچھتے کیوں ہے پھر؟ بدعتی کہتے ہیں کہ ہم کھانوں پر ختم جو پڑھتے ہیں کہ اس میں قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، یہ حضرت کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ خلاف سنت ہے۔ صحابہ کھانے پر پڑھ کر کھانا خیرات نہیں کرتے تھے، نیا طریقہ نکلا ہے۔ حکومت کے خلاف جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ جب آپ میں طاقت آ جائے اور غیرت آ جائے۔ کیا بیوی کی بہن محرم ہے؟ بیوی کی بہن سے پردہ فرض ہے، سالے کا سالی کے ساتھ مل بیٹھنا حرام، گناہ کبیرہ ہے۔ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے سورہ قدر پڑھنا چاہیے 3 مرتبہ، مجھے یہ روایت نہیں ملی۔ خارش کرنے سے نماز کے دوران دانہ پھوٹ گیا ہے جو کہ بہنے کی مقدار ہے، نماز فاسد ہو گئی ہے۔ پیر کی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، پیر شران کوئی چیز نہیں۔ پیری مریدی کا صرف اتنا ہی تصور ہے کہ کسی بزرگ پر آپ کو اعتماد ہے اور ان کی باتوں سے آپ کو عمل میں آسانی ہوتی ہے، بس یہی آپ کا پیر ہے۔ ہمارے علماء کرام نے متحدہ مجلس عمل کے نام سے کیوں شیعوں اور بدعتیوں کو ساتھ بٹھایا؟ ضرورت تھی، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے خلاف یہود کو ساتھ ملایا تھا مدینے کے۔ سلام کے بعد سوال یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد میں گمشدگی کا اعلان منع ہے، کون سی کتاب میں؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سب میں ہے۔
تم کتاب کیا جانتے ہو؟ عورت کا برقع کون سا مناسب ہے؟ سفید رنگ کا. کیا غیر مقلد کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ ایک ہاتھ سے چائے پی جائے اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، ایسا کرنا خلاف سنت ہے، شیطان کا کام ہے. گزارش یہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل اور دینی مدارس نے جو اتحاد کی یہ صحیح ہے، جی ہاں درست ہے. گزارش یہ ہے کہ مجربات کے لیے شمس المعارف کتاب کے متعلق کیا رائے ہے؟ مجھے اس کتاب سے معرفت نہیں ہے، غیر ضروری و غیر اہم کتاب ہے. جو چیزیں شریعت کے مطابق ہے اس پر عمل کرے، باقی نہیں. اہلیہ ظہیر کریم کا بائی پاس ہے، دعا اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے. دو چھوٹی بہنیں تھیں اور ان کا ایک بھائی، تو ان دونوں بہنوں کو سیلاب لے گیا اور ان دونوں الگ الگ علاقوں میں پہنچ گئی اور بڑی ہو گئی. اتفاق سے ان کے اس بھائی نے رشتہ مانگا اور اس کی یہ دارالافتاء میں بھیج دے، وہ جواب دیں گے. یہ مودودی صاحب سے کا سوال ہوا تھا، غلط جواب دیا تھا. یہ مشہور سوال ہے. اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکے تو وہ کیا ہر مہینے اتنی ہی رقم جو زکوٰۃ کی بنتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے دے؟ ہر مہینے بھی دے سکتے اور سال کے بعد بھی اور سال سے پہلے بھی. جیسے فقراء کی ضرورت ہو دینا چاہیے، اور جتنا جلد دے تو فارغ ہو جائے. محترم، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تیرے ہاتھ کا کھانا حرام ہے، اب اگر وہ کھاتا ہے، یاد رہے کہ قسم نہیں کھائی، صرف یہ کہا کہ تیرے ہاتھ کا کھانا حرام ہے، شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض علماء کے ہاں یہ بھی قسم ہے، اور درست بات یہ ہے کہ یہ گناہ ہے، توبہ استغفار کر لے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر کوئی عورت قسم کھائے کہ حق زوجیت ادا کرتے وقت شوہر کا ساتھ دل سے نہیں دوں گی، البتہ حق زوجیت ادا کروں گی، اب اگر وہ قسم توڑ دے تو شرعی حیثیت کیا ہے؟ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، دو ٹائم 10 ناداروں کو کھانا کھلائے. فجر کی سنت چھوٹ جائے سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے، بہتر ہے، سورج نکلنے سے پہلے نہیں. کیا یہ حدیث مستند ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے اسے دوسرے بھی ویسے ہی دیکھتا ہے؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے. آج سے 30-40 سال پہلے مرد سنی عورت شیعہ کا نکاح لوگ کرتے تھے. بعض جگہ دیہاتوں میں اب بھی ہو رہا ہے. اب ان کی اولاد کا کیا مسئلہ ہے؟ صحیح نہیں ہے وہ. جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ایک عیسائی یہودی اپنے بال رنگتے نہیں ہیں، یا تم ان کے الٹ کرو تو بال رنگنا کس چیز سے سنت ہے؟ حنا اور قتم، یعنی مہندی اور تھوڑی سی کالا رنگ. بالکل کالا بھی نہیں، بالکل سرخ لال بیگ بننا بھی ٹھیک نہیں ہے، دونوں ملانا ہے. قرض اتارنے کے لیے کوئی وظیفہ، کثرت سے استغفار. قیامت کے دن لوگ کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا. جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدہ کے نام سے پکارے جائیں گے کیونکہ وہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے. ایک عام فہم آدمی کے لیے تاریخ اسلام کی معتبر کتاب البدایہ والنہایہ عربی کی بہترین ہے. متحدہ مجلس عمل کا کنونشن یہ ہوا رام باغ فضلرحمان ہے تو پوری مسجد میں شور تقریباً 3-4 فٹ تک ہوتا رہا، منٹ تک ہوتا رہا، اور نعرے بھی نہیں لگا رہے تھے، بلکہ ہر کوئی ایسا شور کر رہا تھا جیسے کہ جلسے میں ہلچل مچ گیا. مسجد کے آداب کا بالکل خیال نہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہو. یہ تو ان سے پوچھو جہاں ہوا ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا فرماتے علماء کہ اگر ایک آدمی سفر سے آ جائے اور کراچی شہر پہنچنے کے بعد فوراً اس کی سفر منقطع ہو جائے یا نہیں، جبکہ اس کی جائے قیام کو 15 کلومیٹر پر ہے. الٹی سیدھی بات کرتا ہے. یہ نہیں پوچھتا ہے کہ وہ کراچی کا باشندہ ہے یا کراچی کے علاوہ کہیں اور کا ہے. جب وہ کراچی کا ہے تو کراچی پہنچتے ہی مقیم ہو گیا، اور جب کہیں اور کا ہے جب وہاں پہنچے گا تو مقیم ہوگا. صاحب سے پوچھنا یہ کہ ہماری ایک پڑوسن جن کا تعلق علماء دیوبند سے ہے اور ان کے عقائد بھی، جب ان کے والد فوت ہو گئے تو انہوں نے تیسرے دن دیگ اتاری. جب سائل نے پوچھا کہ یہ تو بدعت ہے تو آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ خالصتاً للہ کیا ہے، اور مدرسے میں بھی دیں گے، آپ بے خوف ہو کر کھا سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے سال پورا ہونے یہ بھی ایسے ہی کیا. یہ غلط ہے، آپ کا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ وہ دیوبندی ہے. وہ ٹھیک ٹھاک کھانے پینے والی بریلوی ہے. ویسے باتوں کے لیے دیوبندی ہوگی، لیکن کھانے پینے کا جب موقع آیا تو وہی بریلی والا کام کر لیے، بدعتی ہوگا. غیر مسلموں کو قرآن شریف تحفے کے طور پر اس نیت سے کہ اللہ ان کو ایمان دے، جائز ہے. آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ ہے کہ عرصہ 6 ماہ قبل ہم نے ایک گھر خریدا
جس میں آم کے درخت بھی لگے ہوئے، اس عرصے میں آج تک ہمیں اس پر کوئی تعویذ نظر نہیں ہے، جبکہ آموں کے موسم میں آم بھی اتارے، لیکن ایک ہفتہ قبل میری نظر پڑی تو ایک سامنے والی شاخ پر تعویذ لٹکا ہوا نظر آیا جو ہرے رنگ کا، اور اس کی ظاہری حالت ایسی نہیں تھی جس کو بہت پرانا ہو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 50 تعویذ لٹکا ہے، بس ایٹم بم نظر آ گیا اور آپ بھاگ جائے، اب بش صاحب کو فوراً بلا لے۔ کمال ہے، اس میں تعویذ نظر آئے، یہ کیا عورتوں کی تعلیم ہے؟ کیا بنتا ہے تعویذوں سے؟ کوئی 200 تعویذ لٹکا دے ایسے لائن سے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عبد المالک کی والدہ رات کو پہاڑوں میں گھومتی ہے، خواب کے اندر جنات کا اثر ہے، توبہ استغفار کرے، کسی عامل سے رجوع کرے۔ کیا عورت اپنے شوہر کے لیے بال کٹوا سکتی ہے؟ بالکل، بہت شوق سے، ایک دوسرے کو گنجا کر لے تو اچھا ہے۔ مفتی صاحب، جب مجھے جماعت کی آخری رکعت ملی تو جب میں اپنی پہلی رکعت شروع پڑھوں گا تو کیا مجھے ثنا؟ جی ہاں، ثنا پڑھنی پڑے گی۔ اگر کوئی سورت نماز میں رہ جائے یا سورت فاتحہ رہ جائے اور سورت پڑھی، کیا یہ سجدہ سہو کرنا ہے؟ سورت رہ گئی یا فاتحہ رہ گئی تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ پوچھنا ہے کہ اگر کسی شخص کا لڑکی بالغ ہو جائے اور وہ اپنی لڑکی کو شادی کرائے بغیر حج کے لیے لے جائے، کوئی حرج نہیں، شادی بھی عبادت ہے اور حج بھی عبادت ہے۔ آپ نے سورہ اعلیٰ کی سورہ غاشیہ پڑھی جبکہ پہلے سورہ سے بڑی ہے، تو کیا یہ نا تیری عقل جو ہے یہ تو لاہور کے عجائب گھر لے جانا چاہیے۔ جمعے اور عید کی نماز میں یہی صورت اس ترتیب سے پڑھنا سنت طریقہ ہے۔ کسی مناسب موقع پہ لاہور کے عجائب گھر کو بھیج دیں گے آپ کہ ہمارے پاس ایسا عقل کا نسخہ ہے جو سنت کے خلاف بھی پوچھتا ہے۔ پوچھنا یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چوہا، کوا، بچو، سام، کٹمل کو مارنا ثواب ہے۔ دمیری نے حیات الحیوان میں روایات نقل کی، بخاری میں بھی ہے، خمس من الفواسق یقتلن فی الحل والحرم، 5 چیزیں بہت ناکارہ ہیں، ہر جگہ قتل کیے جائے، ان میں یہ بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر نسرین کی طبیعت بہت خراب ہے، اللہ صحت زندگی عطا فرمائے۔ اہلیہ یوسف اور والدہ یاسر کے لیے دعاؤں میں یاد فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ آپ کے مدرسے کا طالب و گھر میں بہت پریشانی، اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، آپ سے خصوصی دعاؤں کی کثرت سے استغفار فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ خدا صادق الرزیار علم خیر و نصیب محفوظ ابراہیم صلی اللہ تعالی